سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20۔ سورۃ المائدہ کا چوتھا رکوع اور چھٹے پارے کا 8واں رکوع۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی۔ اب آگے اس نعمت کا ذکر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تم میں سے پیغمبر کیے، اللہ نے تمہارے درمیان نبی پیدا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی آمد بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس نعمت کا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ آمد نبی کا ذکر کرنا یہ برکات، ثمرات اور فوائد کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد مبارک جو الحمدللہ کی جاتی ہے اور اس میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی آمد کا ذکر اور آپ کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، تو یہ محفل میلاد مبارک یہ برکتوں اور ثمرات کا باعث ہے، یہ محمود ہے، مستحسن ہے اور مستحب ہے اور باعث برکت اور نجات ہے۔ کہ یہاں پر فرمایا گیا اللہ کی نعمت یاد کرو، پھر اس نعمت کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تو انبیاء کی آمد کا ذکر کرنا اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو محفل میلاد میں یہی کیا جاتا ہے کہ سرکار آ گئے، انہی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ کیا۔ ایک تو ملوکہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ قوم بہت ادوار میں اور کافی عرصے تک یہ دنیا پر بادشاہت کرتی رہی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ملوکن کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد کیا، صاحب عزت بنایا، تمہیں خدام دیے، فرعونیوں کے ہاتھوں میں تم پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلامی سے تمہیں نجات دی اور عیش و آرام کی زندگی تمہیں عطا کی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور بیوی اور سواری رکھتا ہو وہ بادشاہ کہلایا جاتا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل میں اسے بادشاہ کہا جاتا جس کے پاس سواری ہو، خادم بھی ہو اور جو شادی شدہ ہو تو اسے بادشاہ کہا جاتا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اچھا مکان دیا ہے، مناسب سواری ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد بھی دی ہے اور اس کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو پا چکا۔ یعنی احادیث میں مضمون ہے کہ انسان کی جو ضروریات ہیں جب انسان کو مل گئیں تو واقعی وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو، اپنی ضروریات سے زیادہ تو وہ مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور ایمان نہ ملے، اس بادشاہت کا کیا کرنا؟ ایسی بادشاہت کس کام کی؟ اللہ نے اپنے محبوب کا دامن دیا، اپنے محبوب کی محبت دی، ہم حضور کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں،
حضور کی تعظیم توقیر بجا لاتے ہیں، حضور کی شان و عظمت سننا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے بچایا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت یعنی بیوی اور سواری رکھتا وہ بادشاہ ملک کہلایا جاتا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا، یعنی تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، من و سلوہ تم پر اتارا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، بادل کو تمہارے سائے کے لیے تمہارے سر پر سایہ فگن کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد دلائیں۔